Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے چوتھے سبق کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میں ہم آخری آیات سورہ فاتحہ کی سیکھیں گے, کچھ گرامر بھی, اور 6 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 3128 بار آئے ہیں. تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے. اہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دے. ویری گڈ. نہ ہمیں. اہدی ہدایت دے, نہ ہمیں. یہ دونوں جڑ کر بنے گا اہدنا, ہدایت دے ہمیں. ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے, ہدایہ اور ہدا عربی میں ہے. ہدایت دے یعنی راستہ دکھا اور راستہ چلا, دونوں بھی شامل ہیں اس میں. اور دکھانے اور چلانے میں بڑا فرق ہے. یعنی دکھا دینا اور چلا دینا, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ پوری گائیڈ کرنا, پورا یہ بڑی چیز ہے اس میں. اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے, آپ جانتے ہیں. قرآن ہدی للمتقین ہے, ہدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, متقیوں کے لیے ہدایت ہے, ہادی ہے. بائی دا وے صراط کا مطلب کیا ہے؟ پاتھ, راستہ. اس کا مطلب روڈ نہیں ہے, اس کا مطلب راستہ ہے. یعنی جس پر انسان چلتا ہے, جس طریقے پر چلتا ہے, اس کو کہیں گے صراط. صراط یعنی راستہ. المستقیم یعنی سیدھا. المستقیم یعنی سیدھا. المستقیم یعنی سیدھا. خط مستقیم اردو کا لفظ ہے, یعنی سیدھی لائن. اور استقامت کہتے ہیں ادھر ادھر نہیں مڑنا, سیدھا چلنا. تو مستقیم یعنی سیدھا. اور ال جو آیا ہے, الصراط المستقیم یا الصراط المستقیم, یہ ال جو سامنے آتا ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے. جیسے انگلش میں ہم دی کہتے ہیں, یا وہ خاص راستہ. اوکے, وہ خاص راستہ جو مراد ہے. بیت یعنی گھر, البیت یعنی the house, یعنی وہ خاص گھر جس کی ہم بات کر رہے ہیں. الصراط المستقیم وہ خاص سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ہمارے ذہنوں میں ہدایت کے معاملے میں بڑا کنفیوژن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا ہے, یہی مطلب ہے ہمارے ذہن میں. اگرچہ کہ وہ پارشیلی صحیح ہے, بہت حد تک صحیح ہے, لیکن مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے. مسلمان ہو جانا ہدایت پر ہونا یہ پورا مفہوم نہیں ہے. اگر یہی مفہوم ہوتا, اگر صرف اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمان ہونا یعنی ہدایت پر آنا یا ہدایت پر ہونا, تو اس صورت میں تو یہ دعا ایک غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے. بھئی ہم آلریڈی مسلمان ہیں, اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو میں کیوں آپ سے پھر سے کھانا مانگوں؟ اگر میں سیراب ہوں پانی سے تو میں آپ سے پھر کیوں پانی مانگوں؟ تو اگر میں مسلمان ہوں, میں ہدایت پر ہوں, اگر یہی معنی ہے تو پھر میں کیوں ہدایت کی دعا مانگوں؟ آلریڈی مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ. دراصل مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے. مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے. اس کے بعد کئی یعنی سٹیپ بائی ساری زندگی مسلمان رہنا ہے, اور اس ہدایت میں ترقی ہوتی جانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں زیادتی کرتا ہے, ان کو اور بڑھاتا ہے. جتنا انسان ہدایت میں زیادہ ہوگا, قدم قدم پر ہدایت چاہیے. مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے اس وقت نماز پڑھتے ہوئے مجھے صحیح ہدایت چاہیے, صحیح پڑھنے کا طریقہ چاہیے. نمبر 1. نماز پڑھنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا, باہر جاؤں گا, گھر جاؤں گا, یا بازار جاؤں گا, یا آفس جاؤں گا, اس میں قدم قدم پر ہدایت چاہیے. دوستوں سے ملوں گا یا معاملات ڈیل کروں, قدم قدم پر ہدایت چاہیے. یہ ہدایت بہت ہی اہم چیز ہے. اور سورہ فاتحہ میں سب سے سینٹرل دعا, بیچ کی سب سے اہم دعا وہی دعا ہے, وہ ہدایت کی دعا ہے. اور یہ ہدایت اتنی اہم ہے کہ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس نہیں دیا, صرف اپنے پاس دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہدایت کی دعا بہت ہی قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کے لیے کہا، ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا، اور اس سورہ فاتحہ میں جو سینٹرل دعا ہے وہ ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پورے یعنی تصور اور احساس و ذمہ داری کے ساتھ یہ دعا کیجیے۔ چلیے پریکٹس کرتے ہیں، ترجمہ کیجیے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، المستقیم سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، یعنی جب رواں ترجمہ کریں گے ہم تو ہم کہیں گے ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پر ویڈیو میں بہت کم پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اپنے آپس میں کلاس کریں گے تو اس کی بار بار پریکٹس کیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط یعنی راستہ، ابھی ہم نے سیکھا صراط المستقیم راستہ سیدھا، تو صراط پھر سے آ رہا ہے اسی صورت میں، صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، قرآن کریم میں الذین 1080 بار آیا ہے، یاد رکھیے قرآن کریم میں الذین 1080 بار آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، الذین یعنی ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو، انعمت، انعمت یعنی انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، یا تو نے انعام کیا، انعام اور نعمت اسی سے نکلا ہے، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم یہ دو الفاظ سے جڑ کر بنا ہے، علی یعنی پر، ہم یعنی ان، علیہم ان پر، علیہم ان پر، علی اور ہم ملا دیں گے علیہم ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انعام کا بنی اسرائیل پر، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی۔ بہرحال تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اس کو لیتے ہیں فی الوقت۔ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی کہ عمل کیا، دل کا عمل بھی اور دوسرے اعمال بھی۔ دل کا عمل کیا ہے؟ جیسے ایمان ہے، ایمان دل کا عمل ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، محبت ہے، یہ انابت ہے، یہ ساری چیزیں دل کے اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر اعمال آتے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یہ سارے اعمال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انبیاء کا طریقہ، انبیاء میں سے ہم اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا اور سب سے زیادہ کیا، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کیا۔ کیا آپ صرف عمل کر کے رک گئے اپنی زندگی میں؟ نہیں، آپ نے ساری زندگی دعوت دی، دعوت دی۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اور اگر میں روزانہ دعا کر رہا ہوں تو مجھے بار بار جب دعا کر رہا ہوں تو اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کیا میں اس دعوت کا کام کر رہا ہوں، اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے نہ صرف دعوت دی بلکہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کا تزکیہ کیا، یزکیہم قرآن نے کہا، ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، ان کو جوڑا، ان کی تربیت کی۔ تو کیا میں اس تربیت کا اہتمام کرتا ہوں، لینے کا اور دینے کا؟ اگر میں نہیں کرتا تو پھر میں اس راستے پر کہاں چل رہا ہوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امپلیمنٹ بھی کیا، تنفیذ بھی کی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ کلمت اللہ کہتے ہیں، شہادت حق کہہ سکتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو بھی ہے یہ سارے کام جو ہیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اگر میں دن میں 25 بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، مثلا انبیاء کا طریقہ، تو کیا میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوں؟ سوچتے ہوئے چلیے پریکٹس کیجئے۔ ترجمہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، پھر سے صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت
इनाम किया तूने अलैहिम उन पर, सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरी का मतलब है ना, नहीं या उसके अलावा। हम कहते हैं गैर लोग हैं, यानी अलावा लोग हैं, हम में से नहीं हैं, तो गैर मतलब नहीं या उसके अलावा, गैर। मग़दूब कैसे याद रखेंगे? मग़दूब जिस पर गज़ब किया गया। आप तो जानते हैं मज़लूम, मज़लूम उर्दू में है, मज़लूम यानी जिस पर जुल्म किया गया, तो मग़दूब जिस पर गज़ब किया गया, मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया, मग़दूब जिस पर गज़ब किया गया। अलैहिम फिर से आ रहा है, अलैहिम दो टुकड़ों से है, अला यानी पर, हिम यानी उन या वो, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर। गैरिल मग़दूबि अलैहिम ना उनका जिन पर गज़ब किया गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अल्लाह ताला ने जब इनाम का जिक्र किया, और ये अदब सिखाया है अल्लाह ताला ने कि इनाम का जब जिक्र किया तो निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की, अनअमता तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम पैसिव वॉइस है, जिन पर गज़ब किया गया। किसका गज़ब हुआ? अल्लाह ताला ही का गज़ब हुआ। क्यों गज़ब हुआ? किस पर गज़ब होता है? उन पर जो जानते हैं मगर नहीं करते, अस्तग़फिरुल्लाह, जो जानते हैं मगर नहीं करते, उन पर अल्लाह ताला का गज़ब होता है। गोया अल्फाज दीगर हम ये चाह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, ऐसा ना हो कि हम जाने और उसके बावजूद ना करें। साथ ही साथ ये भी देखें कि जिन लोगों को हम बड़ा मानते हैं, जिनको लीडर मानते हैं, जिनके पीछे चलना चाहते हैं, जिनकी ताज़ीम तौक़ीर करते हैं, क्या वो अल मग़दूबि अलैहिम में तो नहीं है? सोचना चाहिए जिसको भी अल मग़दूबि अलैहिम में है तो ऐसा ना हो कि हम उनके रास्ते पर चल पड़ें। वलद्दाल्लीन, वा का मतलब क्या है? और, वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, वला यानी और ना, अद्दाल्लीन, दाल कहते हैं गुमराह होने वाला, भटकने वाला, रास्ता खो देने वाला, दाल गुमराह होने वाला, उर्दू में है रफ्ज़ ज़लालत। और दाल की जमा दालून या दालीन, दाल की जमा दालून या दालीन यानी गुमराह होने वाले। वलद्दाल्लीन और न जो गुमराह हुए। तो कौन लोग गुमराह होते हैं? जो जानते ही नहीं। मग़ज़ूब वो हैं जो जानने के बावजूद नहीं करते, और दालिन कौन है? जो जिनको मालूम ही नहीं रास्ता, मालूम होने के बावजूद नहीं करना, ये बहुत भयानक जुर्म है। इसलिए पहले हमने उससे पनाह मांगी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। और दूसरा लेवल का जुर्म ये है कि जानने की कोशिश ही नहीं करना। ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घरों में रहे और हम भटकते रहें, जलील होते रहें। क्यों? कि हम जानते नहीं कि सीधा रास्ता क्या है। क्यों? कि हम खोलते नहीं उसको, कोशिश नहीं करते कि कुरान में क्या लिखा है। ये जब दुआ की हमने तो इसके साथ साथ एहतिसाब भी हो, प्लान भी हो और तबलीग भी हो। जैसा कि हम आगे असबाक में देखेंगे, सिर्फ दुआ करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर एक बच्चा जो है सुबह शाम सिर्फ दुआ करता है कि अल्लाह मुझे कामयाब कर, कामयाब कर, कामयाब कर, लेकिन ना स्कूल जाता है ना किताब खोलता है, तो आप ऐसी दुआ से तो हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। तो हम जब दुआ करते हैं तो उसके साथ साथ फॉलो अप भी होना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। गैरी ना, अल मग़दूब गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, वला और ना, अद्दाल्लीन जो गुमराह हुए। फिर से गैरी ना, अल मग़दूब गज़ब किया गया, अलैहिम वला और ना, अद्दाल्लीन जो गुमराह हुए। पूरा तर्जुमा कीजिए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना गज़ब किया गया उन पर और न जो गुमराह हुए। इसी पर हम इंशाअल्लाह एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.